دکھا دو کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہو کہ فلاں شخص جہنمی ہے. کہا ہے نہیں، ہرگز گنہگار ہے، بدبخت ہے، بےہودہ ہے، بدتمیز ہے، جہنمی ہے. اس میں بھی ایک حد باندھا ہے، بڑی نفیس انداز میں کہا ہے. اب پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا. نفیس انداز. تو کسی پہ تہمت باندھنے سے پہلے ذرا آجو باجو دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کا کانٹیکٹ چل رہا ہے واقعی اللہ نے آپ کو اسی ذمہ داری پہ رکھ رکھا ہے کہ جنت اور جہنم بانٹنے کی ذمہ داری ہم تم کو دے رہے ہیں، تم ہی بانٹو. کون مومن ہے، کون مشرک ہے، کون منافق ہے، اس کی ذمہ داری ہم تمہیں کو دے رہے ہیں، بانٹو. تو ایسا والا ذمہ داری آپ کو مل گیا ہے تو پھر الحمدللہ آپ سب خادم ہیں اور ہم اپنے آپ سے تو پھر ہم بانٹیے بھائی. پھر ہم تو کوئی نہیں ہوتے روکنے والے، ہم کو تو ایسی ذمہ داری نہیں ملی ہے، اس لیے ہم اور کسی کے اعمال اور کسی کے کردار کو ہم نہیں جانتے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو جس سے عشق کرنے کا دعویٰ کرے اس کے اندر اس کی صفت جھلکنی چاہیے، اس کے اندر اس کی صفت جھلکنی چاہیے، دکھنی چاہیے. کہتے ہیں جو جس سے عشق کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واقعہ بتا رہا ہوں، سنتے جو آپ کو یہی سننا پسند ہے. ہم جانتے ہیں ہائی لیول کی آپ کے بس کی روک نہیں ہے کہ آپ سن لو، آپ کو چاہیے لو لیول کی بات ہے، وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے. سنو، جب واقعہ سننا ہے تو سنو، اور کرامتیں سننا ہے تو سنو، اس سے تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن سن لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول، غار یار، سب کچھ تو اب ایسا عشق ایسا عشق ایسا عشق ہو گیا کہ اب ابوبکر کھڑے ہیں یوں پیٹھ کیے ہوئے اور پیچھے سے علی آ رہے ہیں، پیچھے سے پیٹھ کی طرف سے علی آ رہے ہیں. اور علی نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. ابوبکر فوراً پلٹے، لا لا علی انا ابوبکر انا ابوبکر. ابن القحافہ کا بیٹا ابوبکر، اے علی میں رسول اللہ نہیں. کیسے کھڑے ہوئے، کس طریقے سے کھڑے ہوئے، ذرا سوچ کے دیکھو کیسے عاشق ہے. اور وہی ہجرت کی رات ہے اور حضور کا بستر ہے اور علی سوئے ہیں، اور کافران آئے اور آ کر دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کے بعد بھی تمیز نہ کر سکے کہ حضور سوئے ہیں کہ علی سوئے ہیں. وہ تو ایک بدبخت بیچ سے بول اٹھا کہ پہلے دیکھ تو لو، چادر تو ہٹا لو. لگ تو رہا حضور سوئے لیکن چادر تو ہٹا لو. چادر ہٹایا گیا تو علی تھے. تو جس سے آپ کو عشق ہوگا اس کی صفت آپ کے اندر جھلکنا چاہیے. دنیا میں، اس دنیا میں، اس دار فانی میں اعلیٰ حضرت ہر سعادات کے وکیل ہیں، اور کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے وکیل سے بغض رکھے. کبھی آپ کا کورٹ میں کیس ہوا ہے؟ کورٹ مقدمہ کبھی پالا نہیں پڑا ہے، اللہ نہ کرے کبھی پڑے، لیکن جس کا ہوا ہوگا اس کو معلوم ہوگا. جیسے ہمارا کیس ہے تو ہمارا ایک وکیل ہوگا، وہی نا ہمارے طرف سے لڑے گا. تو ہمارا جو وکیل ہوگا ہم اس سے دشمنی کریں گے. یہ پاگل پنین ہے. اب کوئی کہے کہ حضرت آپ اپنے وکیل سے دشمنی کیا، بیٹھے پاگلے ہو تو ہم اپنے وکیل سے دشمنی کریں گے تو ہمارا کیسوا کون لڑے گا؟ تم کو ایسا دکھتا ہے پاگلے، ایسا ہے نہیں. جو ہے وہ تم کو دکھ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ تم دیکھنا نہیں چاہتے. تو دیکھنا وہ چاہتے ہو جو تمہارے دل کو سکون دے، جو تمہارے عقل ناقص کو سکون دے. ہم تمہارے عقل ناقص کو خوش کرنے کے لیے نقلی حرکت تو نہیں کر سکتے. بالکل ہم عاشق ہیں اعلیٰ حضرت کے، تو ہم اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں، اگی دگی کے نہیں ہیں. اس لیے ہوشیار رہیے گا ذرا. اور آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچیے گا یہ تہمت ہے. اگرچہ وہ شخص وہ چیز نہیں ہوا
تو تہمت ہے، اور اگرچہ ہو گیا تو بھی دل آزاری ہے، اس سے بچیے گا۔ خانقاہوں نے آپ کو بچایا ہے۔ الغرض آپ کو پھر لاتے ہیں جگہ پہ امام اعظم کا مسئلہ سننا ہے۔ وہ کیا پوچھا تھا بتاؤ؟ کتنی بار امام ابو حنیفہ نیچے اترے؟ تیسری مرتبہ۔ اب بھول گیا نا اتنے دیر میں، اب بھولنے کی بیماری تو ہم کو بھول رہا ہے، اتنا جلدی بھول رہا ہے۔ یاد کرو تیسری بار اترے، اور جب اترے بولا ہاں ہاں پکا یاد ہے، ایک دم ہم پوچھ لیتے ہیں۔ بولے ہاں پوچھو۔ بولے حضور پوچھے؟ بولے ہاں پوچھو۔ بولے حضور پخانہ جو ہے میٹھا ہوتا ہے کہ پھیکا؟ کیسا مسئلہ دیکھ، اب بلاؤ، اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ۔ آج کا عالم سے ایسا مسئلہ تم پوچھو تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پہلے چار جوتا تو تم کھینچ کے مارے گا، اس کے بعد پوچھے گا تم ہم کو سمجھا کیا ہے؟ امام اعظم سے بڑے ہیں نا کہ تم ان کو سمجھے کہو، امام اعظم سے بڑے ہیں، کیا سمجھے ہو تم ان کو؟ امام اعظم سے بڑے ہیں، ان سے مت پوچھو اس مسئلہ، چھوٹکن چھوٹکن پوچھو۔ اور وہی خانقاہ ہے، اے درگاہ ماں درگاہ نہ امیدی نیز، تو ہی اگر ہزار بار توبہ شکشتے اٹھا دے، اے درگاہ ماں درگاہ نہ امیدی نیز، تم نے اگر ہزار بار توبہ کیا، توبہ کر کے پھر توڑ دیا، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، آؤ آؤ اس درگاہ میں ایک بار پھر آؤ اور آ کر کے پھر توبہ کرو۔ اب امام اعظم غصہ نہیں مسکرا گئے، وہ ان کے لیے تو بڑی چھوٹا مسئلہ ہے۔ بولے چھوٹا مسئلہ؟ ہاں۔ بولے حضور بتا دیجیے۔ وہ ان کی دیکھو کیا ہوا، وقت زیادہ ہوا، اب ختم، سلام پڑھ لیا جائے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جب اس کی حیت گیلی ہوتی ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ پھیکا ہوتا ہے۔ تو اتنا اس کو چلے جانا چاہیے، گیا نہیں، بولے نا اب تو ہم پورا عالم بن گیا، ایسے کیسے بولا حضور دلیل دیجیے، دلیل، ایسے آپ کے بولنے سے ہم نہیں مانیں گے، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے۔ تو تہمت جب کسی پہ لگاتے ہو تو وہ دعویٰ ہوتا ہے، جب تک دلیل نہیں دو گے تمہارا دعویٰ ناقص ہے، عیبدار ہے، اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ حضرت دلیل دیجیے، دلیل۔ بولے دلیل؟ ابو امام اعظم ہے بھائی، آج والا امام صاحب تو نہیں ہے، آج والے امام اعظم ہوتے تو آپ کو بھلے نہ بتاتے، لیکن وہ حقیقت میں امام اعظم ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا سن دیکھ، جب گیلا ہوتا ہے تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جب مکھیاں اسی پہ بیٹھتی ہیں جو چیز میٹھی ہوتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ گویا کہ مکھی سے یہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں کہ کون میٹھا ہے اور کون میٹھا نہیں۔ اس میں کہاں قافیہ وافیہ کچھ آیا ہے؟ ردیف ردیف آیا یہ مسئلہ نکل گیا؟ ارے آیا، عقل آئی، عقل بس سمجھ میں اس سے نکالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کا قاضی بنا کے ایک شخص کو بھیجا۔ سننا بڑی پیاری بات بتا رہا، بصرہ کا قاضی بنا کے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جانے والے شخص، تو بصرہ کا قاضی بن رہا ہے تو ہاں بتا تو صحیح وہاں فیصلہ کیسے کرے گا؟ بولے اللہ کے کلام سے۔ بولے اگر اس میں نہ ملا تو؟ بولے رسول اللہ کے کلام سے، یعنی حدیث سے۔ بولے اس میں بھی نہ ملا تو؟ بولے رسول کی سنت میں تلاش ہوگا۔
بولے اس میں بھی نہ ملا تو فرمایا یہ تینوں کو ایک جگہ جمع کروں گا اور اپنی عقل لگاؤں گا. بولے ہاں آپ کو قاضی مکمل ہوا, چل نکل. تو خالی مزدر گھوشتا رہے گا نا تو کچھ نہ بن پاوے گا. خالی مزدر کے چکر میں مت رہا, ذرا کبھی زانو ادب ہو خانقاہوں میں بھی. خانقاہوں کو یوں کوئی بدنام کرے تو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہی خانقاہیں ہیں, تم جن خانقاہوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہو یہ وہی خانقاہیں ہیں جو تمہیں حرام و حلال سکھا گئی کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. جن پتھروں کو بولنا سکھایا ہم نے, جب وہ بولے تو ہم ہی پہ برس پڑے. ہائے بڑا افسوس, بڑا افسوس, افسوس صدا. اے میرے محترم بزرگوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا, دنیا میں آنا, آپ یہ سمجھتے ہیں شاید ایک آپ کو بہت ایک فلیکسیبل چیز دے رہا ہوں. فلیکسیبل چیز سمجھتے ہیں, لگتا تھوڑا, تو اس کو ذرا سنبھالیے گا. اگر نہیں سنبھالیے گا تو دقت ہو جائے گی. ڈر لگتا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے میں کہ آپ ارتھ کا انرتھ کر دیتے ہیں. آپ ارتھ کا انرتھ کر دیتے ہیں اور آپ کے چکر میں بیچارے بڑے بڑے لوگ جو ہے کیا سے کیا کہہ کے گزر جاتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں گرفتار چلے جاتے ہیں, اور پھر کبھی کسی کی بربادی مقدر بن جاتی ہے. تو ہم تو ارتھ کا انرتھ آپ نہیں کیجیے گا. تو آپ کو کچھ مسائل میں بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو آپ کو کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین. ایک نقطے کی چیز دے رہا ہوں, بقیہ چھوڑ دوں گا میں آپ پہ کہ آپ ریسرچ کرو, آپ تحقیق کرو. آپ کو میں کبھی بھی, آپ نوٹس کرنا, جب بھی میں چاہے روم کے اندر بولوں تو بھی وہی بولوں گا جو میں باہر بولتا ہوں, اور میں باہر وہی بولتا ہوں جو روم کے اندر بولتا ہوں. کبھی یقین نہ ہو تو آؤ اور آگے زانو ادب ہو کر دیکھ لو. کبھی زانو ادب ہوئیے اور ہو کر دیکھ لیجئے کہ روم کے اندر کیا ہوتا ہے اور روم کے باہر کیا ہوتا ہے. ارے ہم وہ ہیں جو عشق مصطفیٰ تم کو روم کے اندر بھی پلائیں گے تو روم کے باہر بھی پلائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی قضائے چشتیہ سے پلائیں گے تو کبھی قضائے منعمیہ سے پلائیں گے, کبھی قضائے قادریہ سے پلائیں گے تو کبھی قضائے رضویہ سے پلائیں گے. تمہارے پینے کی کیپیسٹی کیا ہے ہم وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ تم ہضم کیا کرتا ہو. رضوی جام اتنا بھی آسان نہیں ہے میاں کہ ارو غیرو نتھو خیرو سب کو پلا دیا جائے اور سب پی کے مدمست ہو, پگلا جاؤ. ہاضمہ درست چاہیے. یہ ہے میں قدا یہاں رند ہے, یہاں سب کے ہاتھ میں جام ہے. یہ حرم نہیں ہے شیخ جی, یہاں پارسائی حرم. ہوش میں رہیے گا. اور مصدر جہاں بیان کرنے لگا نا تو تلوے کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. ہم نقل والے نہیں, ہم اصل والے ہیں. ہمارا کبھی شجرہ غوث سے اور کبھی خواجہ سے نہیں ملتا, ہمارا شجرہ ایک سے ہی ملتا. کبھی ادھر اور کبھی ادھر, کبھی اولاد غوث اور کبھی اولاد خواجہ ہم نہیں ہوتے. ہم اولاد خواجہ ہیں تو اولاد خواجہ ہی رہے. سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں معلوم تھا نہیں سمجھ میں آ جائے گی. زور دیجیے, ریسرچ کیجیے. آپ کبھی دیکھیے گا جو میرے روم میں بیٹھے ہیں, بیٹھتے ہیں لوگ آتے ہیں میرے پاس, روم میں بیٹھتے گفتگو ہوتی ہے, تو ہم کبھی بھی آپ سے گفتگو کریں گے نا تو ہم آپ کو کوئی بھی چیز بتائیں گے تو یہ بتاتے ہیں کہ بابو یہ فلاں کتاب میں ہے, لیکن ہم آپ کو پیج نمبر کبھی نہیں بتائیں گے. ایسا نہیں کہ مجھ کو یاد نہیں. ہم چاہتے کیا ہے, خالقہ نتیجے پہ نظر رکھتی ہے.
فتوے پہ نہیں، فتوے پہ اگر نظر رکھتی نا تو ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی سمجھاتے ہیں. مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہار سے اپنے مریدوں کے یہاں جا رہے تھے. اتفاق سے وہ بھی جھولے ٹنگے پیر تھے، جھولے ٹنگے. یاد رکھیے اپنے زمانے کے بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے فلاسفر، عظیم فلاسفر مخدوم بہاری شیخ شرف الدین یحییٰ مریلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم ننگے پاؤں، مطلب پاپیادہ، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا رہے تھے. مغرب کا وقت آن پڑا تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ فلاں جگہ جماعت ہو رہی ہے، چلے ذرا نماز پکڑ لیتے. جماعت پکڑ لیتے گئے اور گئے. اللہ اکبر. تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، ایک شخص ان کو پہچانتا تھا کہ مخدوم بہاری. بڑا پیار سے سننا، بڑا اچھا واقعہ ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. تو دیکھا مخدوم بہاری کو نماز کمپلیٹ کیا تو فرض پڑھا. فرض پڑھنے کے بعد بولا کہ چلے ہم سنت جہاں پہنچے گے پہنچ کے بولیں گے. اب وہاں سے نکلے اور جلدی جلدی، چونکہ مغرب کا وقت آپ جانتے ہیں رات جلدی ہو جاتی ہے، تو جیسا ہی چلنا شروع کیا تو جو پہچانا تھا وہ دوڑا ہوگا کہ اب حضرت ذرا ٹھہریے گا. بولے کہا ہوا؟ بولے ارے آپ کو معلوم نہیں ہے ختم ہو گیا. بولے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھا ہے حضرت وہ شراب پیتا ہے. بولے نہیں شراب پیتا ہے تو دن میں نہ پیتا ہوگا. کیسا مسئلہ دیکھ رہے ہو کیسا ہے اور جواب کیسا ہے. دارالفتائی بھی ہے، دیکھو ذرا کیسا دارالفتائی ہے. جواب کیسا آ رہا ہے؟ جواب آیا کہ دن میں نہ پیتا ہو. وہ پیر پٹکنے لگا کہ بولے یہ کیسا جواب ہے؟ ابھی تک تو جتنوں سے پوچھا بولے کہ بدبخت ہے کان پکڑ کے نکالو. یہ کیسا آدمی ہے بھائی جو بولتا ہے دن میں نہ پیتا ہو؟ بولے لگتا ہے ہم سوال پوچھنے میں گڑبڑ کرتے ہیں. اب پھر دو بولے حضرت رکیے رکیے رکیے. اب کہا بولے حضرت وہ دنوں میں پیتا ہے راتوں میں پیتا ہے؟ بولے دن میں رات میں دونوں پیتا ہے. ارے رمضان ہے پگلا ابھی رمضان میں نہ پیتا ہوں. بولے بول کے چل چل چل. اب وہ ہوئے سر پٹک کہ یہ کیسا مفتی سے ہم پالا پڑ گیا، یہ کیسا عالم سے پالا پڑ گیا، یہ کیسا مفکر سے پالا پڑ گیا کہ جس سے پوچھتا ہوں کہ وہ فلاں شخص شراب پیتا ہے اور وہ پیشیمان ہے جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھا ہے تو کہتا ہے دن میں نہ پیتا ہوگا. میں نے کہا دن میں بھی پیتا ہے رات میں بھی پیتا ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان میں نہ پیتا ہوگا. یہ بڑا عجیب آدمی، عجیب جواب نہیں، عجیب جواب ہے نا. اٹپٹا جو ایک دم میں بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ عجیب پگلا آدمی آیا ہے. ایسے لوگ ایسا ہی القاب سے جانے جاتے ہیں. یاد رکھیے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا وہ مسکین ہوتے ہیں، اور جو مسکین ہوتے ہیں وہ ایسا ہی القاب سے جانے جاتے ہیں. شروع میں مجھ کو پکارے ہیں کوئے جانا والے، ابے او چاہ گرے با والے. یہ میر تک کے میر کا شعر ہے جو میں نے آپ کو سنا. ان کو بھی ایسا ہی لوگ پکارتے تھے او چاہ گرے با والے. کہاں یارا پگلا ادھر. بات جنگل کی آگ کی طرح بات پھیلی. اس پیشیمان کے کان میں بھی گئی. بس جلدی گئی. اس نے سنا ایسا کون شخص آیا بھائی جو ہم کو پوری لغت نہیں پڑھایا، پورا فلسفہ نہیں پڑھایا، یہ تو سیدھا میرے عیب کو چھپا دیا. بولا کہ جانتے ہو تم اس شخص کو؟ بولا ہاں جانتے. کہاں گیا؟ بولا اس گاؤں میں گئے. دو رات کی تنہائی فجر کی اذان ہو رہی. کہاں ہو؟ 4:15. کتنا ٹائم؟ تو فجر کریے نا. کہا ابھی 3:30 ہوا. نہ فجر نہیں کریں گے ڈرو. اب فجر کا وقت ہو ہی گیا لیکن یہاں سے اٹھو گے تو مسجد بھر دینا جائے سب. الحمدللہ اسی لیے جگہ کے رکھے ہوئے ہیں کہ اذان اس نے چھوڑ دیں گے تو جاؤ گے سو جاؤ گے تو فجر تک کم سے کم ایک دن کا تو مل جائے. ارے کل کا اللہ توفیق دے گا، کل بھی آئے گا. آج جو سامنے ہے پہلے اس کو پا لینا. ابھی لنگر جو سامنے مل رہا ہو، مان لو کہ سامنے بریانی مل رہی ہے یا زردہ مل رہا سامنے میں اور دور میں بریانی مل رہی ہے تو پہلے زردہ لو گے پہلے بریانی.
پہلے جو سامنے ہے پہلے دے بریانیاں دیکھیں گے پہلے تو ابھی فجر ہے نا پہلے مل جائے گا اس کو لے لے ترتے ہیں آتے آتے کرتے ہوئے ہم لوگ فجر کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ رحمت اتنے لوگ مسجد میں رہیں گے تو مسجد بڑی رہے گی اور آج جب سلام پڑھو گے نا تو ذرا عشق تصور کرو اتنے بینر لگیں گے روضہ رسول کی تصویر دیکھ رہے ہو دیکھ رہے کچھ مت کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے بس آنکھ بند کرنا اور تصور میں سوچ میں فکر میں اسی تصویر اس کو مطلب جو بھی تصویر اس کو بسا لینا اور سمجھنا کہ بس ہم کھڑے ہیں حضور کے سامنے اب تم کیسے کھڑے ہو گے ہم کو بتانے کے لیے اب تم خود کھڑے ہو اب تم کتنا اچھلو گے اور تم فیصلہ کر حضور کے سامنے کتنا اچھلو ادب سے رہیے ادب کا مقام ہے بات سمجھ میں رہا نا ہاں تو میرے عزیزان میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا ہاں وہ شخص گیا مختوم بہاری کے پاس اور جا کر ان سے کہا حضور آج سے پہلے جتنے لوگوں نے سنا میرے بارے میں سب نے مجھ پہ فتویٰ ہی لگایا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں اس کے پیچھے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے مارو نکالو جوتا آپ پہلے ایسے شخص ملے ہیں جس نے میرے عیب کی پردہ پوشی میرے عیب کی پردہ پوشی کی ہے آج آپ کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا بس آپ نے جس طریقے سے اپنی ردائے رحمت مجھ پہ ڈالا ہے میرے عیب کو چھپا کے رکھا ہے اسی طریقے سے چھپائے رہیے گا آپ نے فرمایا نتیجہ کیا نکلا توبہ کر لیا نا اور فتویٰ کیسا کیا تھا دن میں نہیں پیتا ہوگا اور رمضان میں نہیں پیتا ہوگا اب کیسا جواب تو فتویٰ بڑا ڈینجر جواب تھا اور نتیجہ کیا نکلا توبہ تو اولیاء اور خانقاہ جو ہوتی ہے وہ فتوے پہ نظر نہیں رکھتے وہ نتیجے پہ نظر رکھتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا بات سمجھ میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہ گاؤں میں دو چار لڑکے تھے شراب پینے والے شراب پیتے تھے وہ کسی نے کہا بسطامی تیرے شہر میں تو لوگ شراب پیتے بولے کہاں پہ بولے دریا کے کنارے بولے دریا کنارے ہاں بولا چڑھے اور جب شاہ لوڑ ہے انہیں اپنے آپ کو چھپائے اور چلے گئے دیکھو چار نوجوان دے رہے ہیں سنا مارے مارتے مارتے جو ہے اتفاق سے بوتل گئی ختم ہو ایک بوتل کا ایک لیمٹ ہوتا ہے ختم ہو گئی تب تک ہی بھی پہنچے بولے ایک آگ جام ہم کو بھی ملے گا بایزید بسطامی کیا کہہ رہے ایک آگ جام ہم کو بھی ملے گا افسوس دیتا حضرت ختم ہو گئے بولے اگر ہم لا دیں تو بولے آپ لائیے آپ ہیں تو لا دیجیے اچھی بات ہے مل بیٹھ کے پیئیں گے بولے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لائیں گے لیکن ایک شرط ہے بولے کیا شرط ہے بولے یہاں سے اٹھے سامنے تالاب تھا بولے کہ اس میں ذرا سا نہلائے وضو کرائے سب کو بولے کہ آؤ پہلے دو رکعت ذرا سا ایسے سجدہ کر لیتے ہیں اللہ کو ذرا سجدہ کر لیں گے اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ کے پیئیں گے اب جیسے سب کہ اللہ بایزید بسطامی نے سر اٹھایا کہا میرے اختیار میں بس نہیں دور تک کے تھے میرے بس میں یہی تک کے تھا میں اسے سجدہ تک کے لا دیا اب اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے تیرے کام میں دخل کرنے والا اب وہ نتیجہ کیا نکلا جتنے سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں ساروں قطار رو رہے ہیں سر توبہ کر دیا کیسا پلایا شراب اب تم سنتے بایزید بسطامی تو یہ بھی پیتے ہیں بول رہے تو لوگ کے ساتھ کہ ہم بھی پیئیں گے اگر ای والا ورڈ سن کر کے تم کچھ اور سمجھ جاتے تو حیران لٹو گلل تھری ہو گئے یہی ہو جاتا تمہارے ساتھ تو ایسا نہ کرنا میرے عزیزان محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا ایک واحد مقصد وجہ ریزن کاؤز بس اتنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے یہ جتنا تماشا ہے قیامت قبر میزان حساب و کتاب یہ جتنا تماشا ہے
یہ سب بس ایک کام کے لیے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے دیکھو، بات ختم۔ جیسے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی سے عشق کرتے ہو تو چاہتے ہو کہ اس کو سب دیکھیں، سب جانے کہ ہمارا یہ محبوب ہے، ہمارا یہ یار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، اور اس کے عشق میں، اپنے محبوب کے عشق میں اللہ نے پوری قرآن لکھ دی میرے بھائی۔ پوری قرآن عشق مصطفیٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ذرا غور سے پڑھو، الحم کے الف سے لے کے والناس کے سین تک صیغہ کھوجنے والوں تمہیں عشق نہیں دکھا؟ قرآن کی کوئی سیدھی آیت اٹھا لو، تذکرہ رسول کا ہی ہو، تذکرہ رسول کا ہو۔ کسی نے ہم سے کہا کہ حضرت تبت یدا، تبت یدا کہا رسول ہے؟ تبت یدا میں تو اللہ نے اکوسا، اکوسنا سمجھتا ہو نا، اکوسا ہے اللہ نے، اور تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا پیر ٹوٹ جائے، ہم نے کس کے لیے؟ وجہ کون ہے؟ اس اکوسنے کی وجہ کون ہے؟ تو بولے رسول، بولے ہاں تو گئے رسول۔ کوئی ایک آیت خالی نہیں میرے عزیزان من، جتنی چیزیں بنائی اللہ نے مصطفیٰ کے لیے، ہمیں اور آپ کو بنایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس پروردگار عالم سے، اس رب کریم سے یہ دعا کرو ہمیشہ کہ اے اللہ اپنے محبوب کے عشق، جو اس کی محبت ہے، مکمل تو ملنا مشکل ہے، ایک قطرہ مل جائے تو کم اے اللہ ہم مکمل ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اللہ ایک قطرہ عطا کر دے، ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں۔ اے اللہ دعا کیجئے، تقریب ہوتی ہے، چھوڑو فجر کا وقت ہو گیا، پھر کبھی سنا دیں گے۔ ہم ایسے روم میں تقریب زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ہم اصلاحی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس محفل کو جن لوگوں نے جس بھی طرح سے حصہ لیا، دامے درمے قدمے زخم، اے اللہ اس محفل کو قبول فرما اور ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔